سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2B کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور فیصلہ 4-1 کے تناسب سے اس وقت سنایا جا رہا ہے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عام شہریوں پر کب آرمی ایکٹ لگے گا، اس کے ٹیسٹ موجود ہیں۔ جو شخص آرمڈ فورسز میں ڈیوٹی پر ہو اس پر ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دی کہ آپ کی تشریح جان لی جائے تو آپ کسی پر بھی یہ قانون لاگو کر دیں گے۔ کیس کی تفصیلات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور سیکشن 2B1 غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، جس میں سپریم کورٹ نے سیکشن 2B1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2B1 غیر آئینی قرار دے دیا۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو آگاہ کریں کہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2B1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2B1 غیر آئینی قرار دے دیا۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس میں فیصلہ سنایا گیا ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے اور سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عام شہریوں پر کب آرمی ایکٹ لگے گا، اس کا ٹیسٹ موجود ہے۔ جو شخص آرمڈ فورسز میں ڈیوٹی پر ہو اس پر ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اس پر ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی تشریح جان لی جائے تو آپ کسی پر بھی یہ قانون لاگو کر دیں گے کیا؟ اس کیس کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جس میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2B1 غیر آئینی قرار دیا ہے۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کیس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے۔ 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس میں پوچھا ہے کہ آپ کی تشریح جان لی جائے تو یہ قانون کیا آپ کسی پر بھی لاگو کر دیں گے؟ آپ کو آگاہ کریں کہ اسی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عام شہریوں پر کب آرمی ایکٹ لگے گا، اس کا ٹیسٹ موجود ہے اور دیگر تفصیلات آفتاب جہاں سے جان لیتے ہیں۔ آفتاب جہاں، آگاہ کیجیے گا فیصلے میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے متعلق جو فیصلہ تھا وہ 3 بجے سنانا تھا اور اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے اور ملٹری کورٹ میں جو سویلین کا ٹرائل ہونا ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ آج صبح جو ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے سماعت تھی وہ سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی اور اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے کر فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا ہے اور جو ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جی اچھا، آفتاب جہاں ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو ایک بار پھر سے ہم اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس نے سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق
मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं तो फिर ये केस चलाने का तरीकाकार देखा जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर सबको सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल में कहा कि 2015 में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें क्यों बनाई थी। अदालत को यह भी बताऊंगा कि उस वक्त फौजी अदालतों के लिए आईनी तरमीम क्यों जरूरी नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे या गैर मुल्की दहशतगर्द थे? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने बताया कि मुल्जिमान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्जिमान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। और इस वक्त आपको आगाह करें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और एतजाज एहसन, बैरिस्टर एतजाज एहसन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये इल्म नहीं हुआ कि आज 3:30 बजे ये फैसला आज ही आ जाएगा, और वो चले गए थे।